بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کی سلامتی کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم پکے مومن ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کی نشانی کیا ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹکے اور تردد پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی واضح نشانی بتا دی جائے جس کے ذریعے ایمان کی سلامتی و استقامت کا اندازہ کیا جا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اندر یہ کیفیت پاؤ، جب کوئی اچھا کام کرتے ہو تو تمہارا دل و دماغ اس کام کی بھلائی کو خود محسوس کرتا ہے اور وہ ایک خاص قسم کی طمانینت اور آسودگی پاتا ہے۔ احساس و شعور کی دنیا اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق اور مدد پانے پر فرحان و شاداں اور رب کریم کی خوشنودی قربت کی طلبگاری و امید واری سے معمور ہو جاتی ہے، یا یہ کہ جب تقاضائے بشریت تم سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جاتا ہے جو واضح طور پر گناہ و معصیت کا کام سمجھا جاتا ہے تو فوراً تمہارا دل اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور پروردگار کی ناراضگی کا احساس کر کے شرمسار و نادم ہو جانا تو سمجھ لو کہ ایمان تمہارے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے اور تم پکے مومن ہو گئے ہو، کیونکہ نیکی بدی کے درمیان امتیاز کرنا اور ثواب اور گناہ کا احساس و شعور پیدا کرنا صرف ایمان کا خاصہ ہے۔ اخروی جزا اور سزا کا اعتقاد جو مومن کے دل میں ہوتا ہے وہ غیر مومن کے دل میں نہیں ہوتا۔ دوسرے سوال کا مطلب دراصل یہ تھا کہ مومن کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بعض ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کے بارے میں واضح طور پر علم نہیں ہوتا کہ آیا یہ چیز شرعی نقطۂ نظر سے برائی کے حکم میں ہے اور اس سے کوئی گناہ لازم آتا ہے، یا اس کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ایسے متشابہ عمل کی برائی یا بھلائی کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ سچے اور پاک باز مومن کا دل دراصل فطرت کی ایسی پاکیزہ لوح ہے جس پر صرف اسلامی اطاعت و فرما برداری اور نیکی و بھلائی ہی کے نقوش ابھر سکتے ہیں۔ اگر گناہ و معیشت کا ہلکا سا دھبا بھی وہاں پہنچتا ہے تو اس کو کوئی جگہ ملتی اور وہ کھٹک و تردد کی صورت میں منڈلاتا پھرتا ہے، تو کسی بھی عمل اور چیز کے بارے میں اگر یہ کیفیت ظاہر ہو کہ فطرت سلیم اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتی، دل اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے اور دماغ میں خلش و تردد پیدا کیا گیا ہے، تو جانو کہ وہ عمل برائی کا حامل ہے اور گناہ و معیشت کو لازم کرنے والا ہے، اور نجات و فلاح اسی میں ہے کہ اس چیز کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب باطن اور اولیاء اللہ دل و دماغ کی صفائی اور پاکیزگی کی بنا پر کسی عمل کی پوشیدہ ترین برائی کو بھی پہچان لیتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو اپنے قریب آنے دیتے تو جو گناہ و معیشت کا ہلکا سا شائبہ بھی رکھتی ہو، اس کے ہاں متشابہ عمل سے بھی اس درجے کا اجتناب برتا جاتا ہے جتنا اجتناب وہ کھلے ہوئے برے اعمال سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دل و دماغ برائی کے شائبے کو بھی بھانپ لیتا ہے، اور ان کو دل کا اطمینان اور عمل کا سرور صرف اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب ان کا کوئی قدم راہ مستقیم سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا اور ان کا کوئی دین و شریعت کی روح سے منافی نہیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن حبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت اسلام کے آغاز میں اس دین اسلام پر آپ کے ساتھ کون تھا؟ آپ نے فرمایا، ایک آزاد ابو بکر اور ایک غلام بلال۔ میں نے عرض کیا، اسلام کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا، صبر اور سخاوت، یعنی بری باتوں سے باز رہنا اور اطاعت و فرما برداری پر تیار ہونا۔ میں نے کہا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں نے کہا، کون سا ایمان بہتر ہے؟ فرمایا، اچھے اخلاق۔ میں نے کہا، کون سی نماز بہتر ہے؟ فرمایا، دیر تک کھڑے رہنا۔ میں نے کہا، کون سی ہجرت بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا پروردگار ناخوش ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا، اس شخص کا جہاد افضل ہے جس کا گھوڑا مارا جائے اور وہ بھی شہید ہو جائے۔ میں نے کہا، سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب کا آخری حصہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کی طرف اس حال میں کوچ کیا کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، پانچوں وقت کی نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے، تو وہ بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور عمل میں لگا رہنے دو۔ اس بخشش کا تعلق صغیرہ گناہ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کی بھی امید ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو گناہ کبیرہ بھی بخش دے گا۔ ویسے گناہ کبیرہ کی سزا بھگتنے کے بعد ہی بخشش اور جنت کا استحقاق ملے گا۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل نے بشارت کو عام کرنے کی اجازت چاہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی بشارت پر بھروسہ کر بیٹھیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں یا بدعمالی میں مبتلا ہو جائیں اور گناہ و معصیت کا ارتکاب کرنے لگیں، پھر عذاب کے مستحق بن جائیں۔ اس حدیث میں حج اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان فرائض کا تعلق خاص طور پر صاحب استطاعت اور مالدار لوگوں سے ہے، چونکہ عمومی طور پر ہر شخص زکوٰۃ و حج کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے صرف ان فرائض کو ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق بلا تخصیص امیر و غریب ہر شخص سے ہے، جیسے نماز، روزہ، کہ اس میں امیر و غریب کسی کی تخصیص نہیں، یہ سب پر فرض ہے۔ انہیں حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی سے تم محبت اللہ کے لیے کرو اور بغض و عداوت اللہ ہی کے لیے رکھو، اور تم اپنی زبان کو خلوص دل سے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو لوگوں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ افضل ایمان یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا حصول مد نظر ہو، یعنی جو کام کیا جائے خواہ وہ مالی ہو یا بدنی ہو یا اخلاقی، محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ علاوہ ازیں مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاق و انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا حامل ہو، بائیں طور پر یہ کہ ہر ایک کا خیر خواہ بنے اور پوری انسانی برادری کی بھلائی و بہتری کو ایسا ہی اچھا سمجھے جیسا کہ اپنی ذات کی بھلائی کو، اور دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
اسی طرح جس چیز کو اپنے لیے مضر سمجھتا ہو اور اسے ناپسند کرتا ہو، دوسروں کے لیے بھی اس کو ناپسند کرے اور ان کے لیے مضر سمجھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے گا، میں تجھ کو بخشتا رہوں گا، تیرے گناہ جتنے بھی ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے